بواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي دعا ہے خلاق کے عالم بانیان مجلس کا یہ پرخلوص تمام لنگر نیاز آپ سب کا یہاں پہ آجانا ذاکرین کی پڑھائی مجھکیر سمیت بادشاہ کے جتنے بھی عزتدار مدہ خان اس عزت والے دربار میں ڈیوٹی کر گئے ہیں یا کریں گے امام حسین کی پاک اماں سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ بادشاہ حسین کی پاک اماں اس ظالم دور میں ہر شیعہ کو ہر آفت سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے محفوظ رکھے گی۔ بادشاہ حسین کی پاک اماں ہمیں رزق وہ دینا جس میں آپ کے بیٹوں کا حصہ ہو۔ لاکھ دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مالک ہر دل کی یہی صدا ہے بے نیاز اللہ ہمارے حقیقی وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ امام کے انتظار میں جس بندے کا جتنا دل مچلتا ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے رہی ہے۔ اجازت دی بات شروع کی جائے، سرکار سب کی اجازت ہے۔ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں کافی بیٹھے ہیں لیکن خدا ہی جانے کہ آپ ایک دوسرے سے دور کیوں بیٹھے ہیں۔ تو نظر اللہ نیاز حسین ابن علی علیہ السلام سرکار جڑے وڈے ہو تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ بچے تھوڑے شفل ہو جائیں۔ بھائی جان یہ آپ سے پیچھے کوئی نہیں بیٹھا، اٹھ کے آئے اٹھ کے۔ نظر اللہ نیاز حسین ابن علی درود پڑھتے پڑھتے ادھر میرے پاس ایسے نہ کریں، اتنی سی محبت تو کریں نا آپ۔ بھیا تھوڑا جا چاچو جی اکے تھوڑا جا آجو، سارے سلوات رل کے پڑھو تے باواز بلند۔ اجازت میں لے چکا ہوں جی، سب کی ہے جی، پڑھئیے تھوڑا جی۔ دن منسوب ہے بادشاہ حسن سے تو میرا دل ہے کہ دو چار باتیں بادشاہ حسن کی میں آپ کے حوالے کروں۔ وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے۔ ہزار مجمع میں پڑھنے کا آتی ہو نا، انہیں مجمع کی ویسے نشانیاں لگ جائیں کیڑا بول رہے کیڑا تے جتنے بیٹھے ہو سارے سردار ہو، سارے ماتمی ہو، سارے عزادار ہو۔ آپ نہ آج کسی بانی کے مہمان ہو نہ کسی ذاکر کے مہمان ہو، آپ براہ راست مہمان ہو حسین ابن علی کے، آپ براہ راست مہمان ہو حسن ابن علی کے، ٹھیک ہے؟ تے بادشاہ دے مہمان دی اینی تے ہیں جی وارث زمانہ کے مہمان تے مولا دے مہمان دی حضور اینی تے بندی ہے نا مولا دے ذکر چاہ کے آخر مولا دی گل تے تائید تے کریں کہ گل ٹھیک کر رہے ٹھیک ہے تو سا انہاں دا کھان دے ہو تو انہاں دا گانا بھی بند ہے۔ وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے۔ میں دو تین ذاکر یہ بیٹھ کے سنے ہیں تے ایک ذاکر میں ممبر تے سنے ہیں۔ بہت ہی کمال ڈیوٹی ہے، ہر ذاکر کا اپنا حصہ ہے، ہر ذاکر نے اپنے مطابق بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کی ہے حضور۔ لیکن اب تک امام حسن بادشاہ پہ میرا خیال کسی نے بات نہیں کی۔ جو موضوع ہے میرا دل یہ ہے، میری کوشش یہ ہے تاکہ جو باہر سے بندے آئیں انہیں پتہ تو لگے نا دل ہم کس کا منا رہے ہیں۔ سر چاہ کے گلدہ بدن کرنا کون حسن وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر خدا کے لہجے میں ہر دم کلام کرتا ہے۔ حسین دین ہے تو پھر یہ مجھ کو کہنے دو حسن کو دین بھی اٹھ کر سلام کرتا۔ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ، میں لکھ وریا حسین دین ہے تو پھر یہ آگے آجو بھئیہ کوئی مسئلہ نہیں گواچ دی جتی آجو نہیں ایتے ٹھیک ہے
चलो खैर, वही के भेष में अल्फाज के मुसल्ले पर, खुदा के लहजे में। ऐसा माहौल हो ना, फिर ऐसी बातें करना पड़ती हैं, ठीक है। वही के भेष में अल्फाज के मुसल्ले पर, खुदा के लहजे में हरदम कलाम करता है। हुसैन दीन है तो फिर ये मुझको कहने दो, हसन को दीन भी उठकर सलाम करता है। अगली बात करें जी पिछले सरदार जिनने मेरे बहलौल फोर्स बैठी है पीछे, अगली गल करिए जी सरकार। विला के सारे चमन का मिजाज नूरी है, न हो हुसैन तो नस्बो नमा अधूरी है। विला के सारे चमन का मिजाज नूरी है, यकीन जाने पहली हाजिरी है, इसके बाद 2 जगह जाके मौला की ड्यूटी और देनी है। अगर जल्दी ना होती तो मैं यकीन जाने मुझे हुक्म था कि सेकंड लास्ट पढ़ने, लेकिन थोड़ी जल्दी है इसलिए मैं जल्दी खड़ा हो गया। और तादाद के हम कायल ही नहीं कि मैं मजमे का इंतज़ार करूं। तादाद को देखें फिर 72 की लाखों से लड़ाई कैसे, ठीक है। 2 बंदे भी बैठे हो ना, हाँ बाबा जी 2 बंदे भी बैठे हो, मौला का फरमान है, बादशाह का फरमान है, पढ़न वाला एक को वे सुनन वाला होन दोवें खलूस वाले, ठीक है ठीक है। और मैं मिंबर पे बादशाह हसन की बात कर रहा हूँ, और यकीन जाने मिंबर पे खड़ा हूँ, कोई झूठी बात ही नहीं है, कोई बात छुपाने वाली बात ही नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, इसी पे अगर मैं आपको सलाम करके चला जाऊँ ना, यकीन जाने मेरा आना पढ़ना सुनना बैठना मुकम्मल हो गया। वैसी बानी की हैसियत है, विला के सारे चमन का मिजाज नूरी है, न हो हुसैन तो नस्बो नुमा अधूरी है। और खुदा को भी जरूरत है हुसैन की लोगों, मगर हुसैन से पहले हसन जरूरी है। भाई सुभान अल्लाह, मगर हुसैन से पहले हसन जरूरी है, जो हुसैन के लिए, मगर हुसैन से पहले कायनात इंसानियत में वाहिद बादशाह है हसन, जो अपनी उंगली से एक इशारा करे और हुसैन और अब्बास वहां से चल के आ जाए। वाहिद इमाम है बादशाह हसन, वो इमाम है। जुमला कह रहा हूं, यकीन जाने मेरी जिंदगी से बड़ा जुमला है। तो आई गई कर तो सरदार जो है की आख सकते हैं, मेरी जिंदगी से कीमती जुमला है सरकार। कायनात का वाहिद बादशाह है हसन, जो बैठता मां की जोली में है, पढ़ता लौह की तहरीर। पता नहीं बात समझ आई है या नहीं। कायनात का अगला जुमला जल्दी कर रहूंगी, कायनात का वाहिद बादशाह है मेरा बादशाह हसन, जो हिजाबुल्लाह की जोली में बैठ के ऐनुल्लाह को देख के मुस्कुराता था। कौन हसन, किस बादशाह का नाम है हसन? एक दफा शाम के हाकिम ने हसन को कहा, हसन मेरे दरबार में आ। और 3 बातें इस मिंबर से गलत बयान की जाती हैं। पहली बात यह गलत है कि हसन बादशाह ने सुलह की। गलत, सुलह नहीं की, मुआहिदा किया, और मुआहिदे में जो जीतता है वो शर्तें लिखवाता है। आए बिस्मिल्लाह जी, हाँ जी, किबला समर अब्बास जौहर साहब बड़े खूबसूरत खतीब हैं और बड़े कमाल मदाखान हैं। सरकार सिर्फ मैक्सिमम 5 या 7 मिनट। 3 बातें मैंने कहा, जुमला मेरा नहीं है, जुमला है अकील मोहसिन नकवी साहब। वैसे तो उनके बाबा ही काफी थे इस जहान के लिए। मोहसिन नकवी साहब एक पहाड़ से बड़ा नाम, ठीक है, लेकिन खुदा ने उनका बेटा अकील बनाया, ठीक है जी। उनका जुमला वो कहते 3 बातें गलत है दीन में। कौन सी? पहली, इमाम हसन ने सुलह की, नहीं, इमाम हसन से सुलह की गई। दूसरी,
امام حسین نے جنگ کی، غلط قبلہ، حسین سے جنگ کی گئی۔ وہ کہتے ہیں تیسری بات یہ غلط ہے کہ شیعوں کے گھر پہ علم ہوتا ہے، نہیں، شیعوں کے گھر پہ علم نہیں ہوتا، علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے۔ شیعوں کے گھر پہ علم نہیں ہوتا، یہ تو بات انہوں نے کی ہے اب کوئی 2 سال پہلے۔ ان کے بابا محسن نقوی صاحب کچھ سال پہلے فرما گئے تھے، بتا رہا ہے علم کا چھت پہ لہرانا محسن، مکین کوئی بھی ہو مکان یہ حسین کا ہے، مکین کوئی بھی ہو مکان یہ حسین کا ہے۔ حسن کو بلا لیا اس نے اپنے دربار میں، اب اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ جب حسن دربار میں آئے کسی نے پردے نہیں ہٹانا۔ جملہ یہ ہے، اس کو بعد میں ایک سلام پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کو سلام کروں گا۔ کسی نے پردے نہیں ہٹانے، سرکار کسی نے پردے نہیں ہٹانے۔ اب حسن آئے گا اپنے ہاتھ سے پردے ہٹائے گا، جب وہ ہاتھ سے پردے ہٹائے گا تو لوگ دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق بنے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بادشاہ معافی دیجئے گا، تو لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ اس کی عزت میں کمی آئے گی، اور جس کی عزت کو خدا کہتے ہوں اس کی عزت میں کیا کمی لا سکتا ہے کوئی؟ سرکار لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ مولا کی عزت میں کمی آئے گی، اس کا ذہن یہ تھا۔ اب جیسے ہی حسن بادشاہ اس کے دربار میں داخل ہوئے، ایک ہوا کا جھونکا آیا، ایک پردہ ادھر اڑا، دوسرا پردہ ادھر اڑا، جیسے ہی پردے ہٹے حسن اس کی کرسی کے سامنے جلال میز نگاہوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، او جاہل، تجھے پتہ ہی نہیں، تو اپنے نوکروں کو روک سکتا ہے، ہم نہیں روک سکتے۔ تو اپنے نوکروں کو روک سکتا ہے، ہم نہیں روک سکتے۔ ایک سلام کا حکم ہے، او میں پورا کرتا ہوں۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہے کنڈیشن، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں بتا رہا ہوں۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا۔ اللہم صلی اللہ۔ تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے مجلس کا، باقی تاکہ پڑھن والا بھی مطمئن رہے کہ میں گل ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حسین کا تے پیچھے بیٹھا بھی مطمئن رہے کہ مجمع داد دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پریشان ہی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تے پڑھن والا بھی مطمئن رہے۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، 8-9 سال ہو گئے ہیں مجھے ممبر پہ آتے، اس سال 9 عشرہ میں پڑھ چکا ہوں، میرے ریش نہیں تھی اتری جب کا میں ممبر پہ آتا ہوں، اور مجھے اس مجلس کو پڑھتے 7 سال ہو گئے۔ ایسے ہی ہے سرکار، تے ان 8-9 سال دے وچ میں تجزیہ کیتا ہے، اے میں تجربہ کیتا ہے، جڑا بندہ انج بیٹھا ہوئے داد نہیں دیندہ۔ یقین کرو، آل محمد کے ذکر میں خوش ہو کے بیٹھا کرو۔ اس طرح تھانے میں بیٹھا جاتا ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے، اس طرح ہاسپٹل میں بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آل محمد کے ذکر میں ایسے بیٹھا جاتا ہے۔ ہمارا امام ایسے بنا ہے، ایسے نہیں بنا، ٹھیک ہے، سر چاوے۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، قسم جو بندہ بادشاہ حسین سے رزق، عزت، جائیداد، دولت، بچے سارا کچھ منگتا ہے نا، او سر چاہ کے گل دا وزن کرے، فیصلہ ضمیر دا، سوچ دا، معیار دا، مزاج دا، داد بندی کتنی میں دتی کتنی، اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا۔ اور فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ۔ تھوڑا جا بلا لیا۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا،
میرے بات بڑے کمال علامہ صاحب کو سننے آپ نے، سمر صاحب بہت کمال پڑھ رہے ہیں آج کل، اور مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، قسم خدا کی جہاں میں ایک اور اعلان ہے جی، ایک اعلان ہے، ہاتھ باندھ کے دست بدستہ گزارش ہے، 24 ربیع الاول انشاءاللہ امام بارگاہ قصر سکینہ مائد جھگی حجویری ٹاؤن، آپ کا یہ حقیر نوکر بادشاہ کی پھوڑی بچھا رہا ہے صف ازا، تو دست بدستہ مومنین سے گزارش ہے انشاءاللہ بعد از نماز مغربین اور تا مرضی امام مجلس جاری و ساری رہے گی، ٹھیک ہے؟ قبلہ صاحب بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ سب سے دست بدستہ گزارش ہے جناب۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا، فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا، اور میں کہہ رہا ہوں جہاں حسین کو ماننا وہیں پہ اصغر کو ادا نہیں ہوتا، خدا نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ بندہ عقیدے کو ٹٹولے میں یہاں پہ بیٹھا بھی تھا، اور میں مجلس حسین میں بیٹھا تھا، مجلس حسن میں بیٹھا تھا، آج 28 سفر ہے، میرا بولنے پہ دل کیوں نہیں آیا؟ کیا نہیں ہوتا؟ جہاں حسین کو مانا وہیں پہ اصغر کو خدا کے نور میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ بھائی سبحان اللہ، جہاں حسین کو مانا وہیں پہ اصغر کو خدا کے نور میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آخری شعر جی، اور میں گیا جی، جہاں حسین کو مانا وہیں پہ اصغر کو خدا کے نور میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ خدا بندہ ٹٹولے اے نبض چیک کرے اپنی آپ کی، بے شک کوئی جوان ہے، بزرگوں سے نہیں، سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو سرکار، تو سن دعا کرو اپنے پتر دے حق جڑے جوان بیٹھے ہو، ایک باری تائید کرو، یقین کرو میرا آنا جانا پڑا سنا بیٹھا مکمل ہو جائے گا۔ بندہ اپنے آپ کو ٹٹول لے، اپنی نبض چیک کرے کہ میں یہاں پہ بیٹھا بھی ہوں اور میرا بولنے پہ دل کیوں نہیں آیا، بادشاہ کی وکالت میں میرا ہاتھ اٹھ کیوں نہیں سکا۔ میں کہہ رہا ہوں جاہل تجھے پتہ ہی نہیں، کبھی تو کہتے ہی سے جلوس نہ گزرے، یہاں پہ پابندی وہاں پہ پابندی، کبھی یہاں سے اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے، کبھی حسین بادشاہ کی فضیلت میں گستاخی، یہ فضیلت حسین کی نہیں، یہ شان حسین کی نہیں۔ میں جملہ نظر کر رہا ہوں، اگر بندہ شیعہ ہوا نہ بولا پھر کم از کم میرا تلاشی لینا بنتا ہے۔ اگر حسین کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، قسم خدا کی جہاں میں خدا نہیں ہوتا، فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا۔ جہاں حسین کو ماننا وہیں پہ اصغر کو خدا کے نور میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور میں کہہ رہا ہوں وہی بھونکے گا ہمیشہ حسین ابن علی پر جسے باپ کا خود ہی پتا نہیں ہوتا۔ یہ آئی لیا جنہ زور لگ سکتا سی میں لا لیا۔ جہاں حسین کو مانا وہیں پہ اصغر کو خدا کے نور میں چھوٹا بڑا نہیں۔ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو، اے بدے ہاتھ نے ذاکر سمجھو ماتمی سمجھو اپنا مہمان سمجھو۔ فضائل بے شک مرضی سے سنا کرو، فضائل پہ کوئی روک ٹوک نہیں۔ مصائب اس کی مرضی سے سنا کرو جو بی بی دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے، وہ کسی کی واہ واہ سننے نہیں آتی۔ آپ نہیں بولے نا کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ہائے نہ کی۔ اگر آپ کی آنکھ سے آنسو نہ آیا، وہ بی بی پردے میں بیٹھ کے کہے گی انہوں نے میرا حسین مرتے نہیں نہ دیکھا، انہوں نے میرے حسین کے 13 ضربیں چلتی نہیں دیکھی، یہ کیوں ہائے کریں گے؟ ایسے ہائے کرنا کہ سکینہ کو پوچھنا پڑ جائے پھوپھی اماں بتا یہ میرے بابا کے کیا لگتے ہیں۔ میں نے کہا ہے بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، انشاءاللہ تو سب برداشت کر لو۔ اتنا مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ آئے
ایک مولا کا صحابی بادشاہ سجاد کا مولا کی محفل میں تشریف لے کے آیا. 700 بندہ بادشاہ کی محفل میں بیٹھا تھا اور وہ کہتا ہے میں جیسے ہی محفل میں داخل ہوا نا 700 بندے نے بادشاہ سجاد سے ایک ہی سوال کیا, مولا یہ بتائیں سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آئی؟ 700 مرتبہ سجاد رو کے کہتے رہے الشام. شام وہ جگہ ہے جس نے سجاد کو ضعیف کر دیا. شام وہ ملک ہے جس نے سجاد کی آنکھوں کی بینائی لے لی. 700 مرتبہ کہتا ہے. جب مولا نے جواب دیا نا الشام الشام, کہتا ہے میں مولا کے قریب جا کے بڑی مشکل سے قریب جا کر میں نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. میں نے کہا مولا شام کے ملک کا, شام کی جگہ کا, شام کے موڑ کا, شام کی گلی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو قبر تک نہیں بولتا. شام کی گلی کا واقعہ کہنا تھا. یہ کہتے ہیں میں نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا. رویا سجاد, رو کے کہتے ہیں انہوں نے ایسی گلی سے قافلہ گزارا جہاں پہ ناچنے والی عورتوں نے کہہ دیا شمر یہاں سے قافلہ نہ گزار ہمیں شرم آتی ہے. وہاں سے میری پھوپھی ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا. میری پھوپھی چلتی جاتی یہ بغیرت ہنستے جاتے, میری پھوپھی چلتی جاتی یہ ظالم ہنستے جاتے. شمر نے چھت پہ کھڑی عورتوں سے کہا پتھر کیوں نہیں مارتی؟ آ گئی ہے علی بیگی بیٹی بازار میں. انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. 4000 پتھر برسا ہمارے قافلے پہ. سجاد کہتے ہیں ایک ظالم عورت ایک وزنی پتھر لیے اس مکان کی چھت پہ کھڑی تھی. دوسری عورت سے کہتی ہے تم مارتی کیوں نہیں؟ قافلہ تو آگے گزر گیا. یہ مسکرا کے کہتی ہے میں نے کسی کو نہیں مارنا. وہ کہتی ہے تو نے پھر کس کو مارنا ہے؟ وہ کہتی میں نے اسے مارنا ہے جو 4 سال کی بچی ہے, جس کو کبھی اس کا بھائی چھپا لیتا ہے, کبھی اس کی ماں چھپا لیتی ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں میری بہن جب اس کی چھت کے قریب آئی اس ظالم عورت نے ایک وزنی پتھر اپنی چھت سے زمین کی طرف چھٹکا. روئی عالیہ, رو کے کہتی ہے غازی میری بیٹی بچا. غازی کا سر گھوڑے کی گردن سے پرواز کرتا عالیہ کے قریب آ کے طواف کر کے کہتا ہے جس طرح اب حکم دیا کربلا میں دیا ہوتا یوں بے ردا بازار میں نہ. اللہ لعنت اللہ. بسم اللہ.